خشیت کی رات، آج اللہ کے حضور رونے کی رات، آج عبادتیں کرنے کی رات، آج اسے پکارنے کی رات۔ اے اللہ، ہم بہت گناہگار ہیں، خطا کار، سیاہ کار اور بدکار ہیں۔ اے اللہ، ہم سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے جو بھی گناہ کیے، کھلم کھلا یا چھپ کر، جان کر کیے ہوں یا بھول کر، پرانے ہوں یا چھوٹے، نئے ہوں یا کبھی پہلے کیے ہوں، اے اللہ تمام گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے سمندر میں ڈبو دے۔ اے اللہ، ہمارے روئے روئے کو پاک و صاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام داغ دھو دے۔ اے اللہ، تو بڑا حیادار ہے مالک، مالک تو بڑا حیادار ہے، تو تو ہاتھوں کے لوٹنے سے پہلے دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے مالک، ہم تیری بارگاہ میں احساس جرم اور احساس ندامت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کے لوٹنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر دے۔ اے ارحم الراحمین، ہماری شامت اعمال پر نظر نہ فرما، بلکہ اپنی شان کریمی پر نظر فرما اور درگزر فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دے۔ اے اللہ، تیری طرف سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں گا۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کی تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، تو ہمیں بخش دے پروردگار۔ ہر پریشانی ختم فرما دے، ہر مشکل کو آسان کر دے۔ بآواز بلند کہیے آمین۔ اے اللہ، ہر مشکل کو آسان کر دے، مریض کو شفا عطا فرما دے، ہر مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما دے، ہر قرض کو چکا دے، ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لے، ہر جاہل کو علم عطا فرما دے، ہر گمراہ کو ہدایت عطا فرما دے، ہر بھٹکے ہوئے کو واپس لوٹا دے، ہر عیب کی پردہ پوشی فرما دے، ہر باغی کو ہم سے الگ کر دے، ہر دشمن کو رسوا فرما دے، ہر میت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، ہر محتاج کو غنی کر دے۔ اور اے اللہ، یہ مجمع منتشر ہونے سے پہلے اور جو لوگ اپنی ٹی وی اسکرین پر دعا کر رہے ہیں، ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی بخشش کر دے پروردگار، ان کی بخشش کر دے پروردگار۔ اے اللہ، اے اللہ، تیرا بے پایا فضل و احسان ہے کہ تو نے ہمیں بے جان شے سے جاندار انسان بنایا، ماں کے پیٹ میں انسان بنایا جبکہ ہم ہر طرح سے لاچار تھے۔ اے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے مالک، تو نے ہماری زندگی اور غذا کا اہتمام فرمایا، ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، پھر اس عالم فانی میں بھی ہماری زندگی کی ضروریات اور لوازمات کا اہتمام فرمایا، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا اور امت رحمت عالمیان بنایا۔ پھر کرم بالائے کرم ہمیں صحیفہ زندگی قرآن اور زندگی کا سامان رمضان عطا فرمایا۔ اے اللہ، ایک عظیم الشان تو نے احسان ہم پر یہ بھی فرمایا کہ ہمیں اس ماہ میں ایک ایسی شخص سے نوازا جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، مگر صد افسوس کہ ہم اس قدر نعمتوں کے باوجود بھی بندگی کا حق ادا نہ کر سکے۔ بندگی کا حق ادا کرنا تو درکنار، ہم نے تو تیری قائم کردہ اے مالک حدود کو پامال کر دیا، ہم تیری نافرمانی کرتے رہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، ہم گناہگار ضرور ہیں، بدکار ضرور ہیں، عاصی ضرور ہیں، اے اللہ، مگر باغی نہیں ہے۔ عاصی ضرور ہے مگر باغی نہیں ہے، تیرے منکر نہیں ہے، تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور اپنی ہر خطا پر اے اللہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تیرے پیارے حبیب نے 2 شخصوں کے حوالے سے جنت کی ضمانت دی، ایک زبان کی حفاظت کرنے والے
دوسری شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اے ہمارے رب، ہم سے یقیناً زبان کی حفاظت میں کوتاہی ہوئی ہے، ہماری زبان سے لغزشیں ہوئی ہے، ہماری زبان بہکی ہے، بھٹکی ہے، بے لگام ہوئی ہے۔ اے اللہ، یقیناً ہماری زبان سے کفریات اور شرکیات نکلی ہیں، خرافات اور واہیات باتیں ہم نے کہی ہیں، اور خود تیرے پیارے حبیب نے فرمایا ہے کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے گناہوں کو بخشنے والے، آج سب سے پہلے میں اپنی زبان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، مجھ سے جو بھی تیری شان الوہیت میں گستاخی ہوئی ہو مجھے معاف فرما دے، مجھ سے جو بھی شان رسالت میں بے ادبی ہوئی ہو اس سے درگزر فرما دے، مجھ سے جو بھی شان اہل بیت کے بارے میں بے ادبی ہوئی ہو اس سے درگزر فرما دے، مجھ سے شان صحابہ میں جو بھی گستاخی ہوئی ہو یا شیخین کریمین کی ذات کے بارے میں کوئی بے ادبی ہوئی ہو، اور اے میرے رب یقیناً ہوئی ہے اور میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، اور اے اللہ تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں کسی خجالت اور شرمندگی کے بغیر اے میرے رب صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ناموس الوہیت، ناموس رسالت، ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس خلفائے راشدین کا سب سے بڑا محافظ اور سپاہی بنا دے، ختم نبوت کا سپاہی بنا دے پروردگار۔ اور اے اللہ اسی طرح ہماری زبان سے جو ماضی کی زندگی میں کفریات نکلی ہو آج ہم سب اس سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، اور اے اللہ سب سے پہلے میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ بھی سب مل کر ایک مرتبہ میرے ساتھ تجدید ایمان کریں اور پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ، اے مالک، ہم تجھ سے معافی کی طلبگار ہیں، آج کی رات ہمارے لیے خاص طور پر اے اللہ مومنوں پر اے اللہ رؤوف رحیم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تجھ سے معافی مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اے اللہ انہی کی سکھائی ہوئی دعا مانگتے ہیں، انہی کے الفاظ دہراتے ہیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا کریم ہے، تجھے معافی پسند ہے، بس مجھے معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے مغفرت فرمانے والے، اے حکم الحاکمین، یہ تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اے اللہ ہر مسلمان تجھ سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرتا ہے، میں پاک پروردگار سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج کی رات کے طفیل معاف کر دے، پیارے مہمان رمضان کے صدقے معاف کر دے۔ اے اللہ قرآن پاک کے صدقے ہر مسلمان کی خطا، ہر غلطی، ہر گناہ کو معاف کر دے۔ اے مالک، اے صاحب قرآن، محبوب رحمان، پیارے آقا و مولا کے صدقے ہماری حتمی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ مالک ہم سے راضی ہو جا، اے پاک پروردگار ہم سے وہی کام لے جس میں تیری رضا ہو، جو تیرے حبیب کی ادا ہو۔